بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، اسلام آباد میں تعینات امریکہ کے سفیر مسٹر ڈونلڈ بلوم نے آزاد کشمیر کا ایک معنی خیز دورہ کیا ہے۔ یہ طویل عرصے کے بعد امریکہ کے کسی سینئر سفارتکار کا اس خطے کا دورہ ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی کشیدگی کا جو ایک پورا دور چلا آ رہا ہے، جنرل پرویز مشرف کی اقتدار سے رخصتی کے بعد جس کا آغاز ہوا تھا، جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ امریکہ کو یہاں سفارتکاروں، کنٹریکٹرز اور NGOs کے ذریعے جو رسائی سوسائٹی کے اندر موجود ہے اس کو بتدریج کم کیا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں پھر رفتہ رفتہ پاکستان نے وہ سپیس امریکنوں سے واپس لینا شروع کی جو انہوں نے اس اپنے ایجنڈے کے تحت حاصل کی تھی۔ اسی دوران سلالہ میں ایک پاکستانی چیک پوسٹ پر امریکہ اور نیٹو کے طیاروں نے بمباری کر کے اس چوکی کو تباہ کر دیا، جس میں 2 درجن سے زیادہ فوجی جاں بحق ہوئے تھے، اور یہ کشیدگی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا، جس کے نتیجے میں پھر پاکستان نے نیٹو کی اور امریکہ کی سپلائی لائن بند کر دی تھی، اور امریکہ کو نیٹو کو بتا دیا تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین سے زیادہ سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مسلسل کشیدہ ہوتے چلے گئے، اور ایک مرحلے پر امریکی سفارتکاروں اور شہریوں پر غیر اعلانیہ پابندیاں عائد ہوئیں نقل و حرکت کی، جس کے نتیجے میں پھر آزاد کشمیر میں بھی امریکی سفارتکاروں کا، بلکہ بڑی حد تک تمام غیر ملکی سفارتکاروں کی جو آسان رسائی تھی وہ تقریباً ختم ہو کر رہ گئی۔ اب اچانک امریکہ میں سفیر کی سطح کے ایک سینئر سفارتی اہلکار نے آزاد کشمیر کا دورہ کیا۔ گو کہ انہوں نے بڑی سخت قسم کی خاموشی اختیار کیے رکھی اس دورے کے حوالے سے کہ یہ کسی طور پر بھی سیاسی نہ بننے پائے۔ انہوں نے اپنے دورے کے مقاصد کو ثقافتی اور دونوں علاقوں یعنی پاکستان، آزاد کشمیر اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے نئے میدان اور تعلقات کی نئی جہتوں کی تلاش تک انہوں نے محدود رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے جو ایکٹیویٹیز بھی کیں وہ بھی تعلیم کے حوالے سے تھیں۔ انہوں نے آزاد جموں و کشمیر یونیورسٹی میں پروگرام کیا، انہوں نے کوہالہ کے قریب اس تاریخی ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا اور وہاں ایک فوٹو سیشن کیا کہ جہاں 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے قیام کیا تھا سری نگر سفر کے دوران، اور اب یہ جو ریسٹ ہاؤس ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے منسوب اور موسوم ہے۔ تو امریکی سفارتکار مسٹر ڈونلڈ بلوم نے ہر ممکن حد تک یہ کوشش کی کہ ان کا یہ دورہ ثقافتی اور تعلیمی حد تک رہے۔ انہوں نے اس دورے کے دوران کچھ پولیٹیکل لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی اور اخبار نویسوں کے بھی سوالوں کا جواب دیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے ان کی آبائی رہائش گاہ راولا کوٹ بنگوئی میں ملاقات کی، اور جو اس ملاقات کی ڈیٹیل آزاد کشمیر حکومت نے فراہم کی ہے میڈیا کو، اس کے مطابق کچھ ٹورزم زونز اور اس طرح کے دوسرے جو غیر سیاسی قسم کے یعنی تجارتی، سیاحتی اور ثقافتی قسم کے معاملات ہیں ان پر بات کی گئی۔ امریکہ چونکہ ایک بڑا ملک ہے اور ایک طاقتور ملک ہے، اس لیے جب بھی وہ اس خطے میں کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے، بھلے سے وہ ثقافتی ہو، سیاسی ہو، تو لوگوں کے کان کھڑے ہونا بڑی فطری سی بات ہوتی ہے۔ لوگ اس سرگرمی کے اندر سے جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل
جو اہداف ہیں، آثار ہیں یا جراثیم ہیں وہ تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ امریکہ میں مقیم کشمیری رہنما جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور امریکنز کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ ماضی میں 90 کی دہائی میں راجہ محمد مظفر صاحب انہوں نے ایک پوسٹ لگائی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ امریکی سفیر کا یہ دورہ جو آزاد کشمیر کا ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، تاہم انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ کس لحاظ سے اہم ہے اور انہوں نے کس بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، چونکہ وہ ایک دور میں اور آج بھی امریکہ میں مقیم ہیں، امریکہ کے سفارتکاروں کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے اچھے تعلقات رکھتے تھے، تو اس لیے ہم کلی طور پر اس بات کو مسترد نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ کچھ گراؤنڈز ہوں گی ان کی اس نقطے کی، اگر وہ اس بات کی وضاحت کرتے تو شاید جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں انہیں آسانی رہتی۔ ہم کوشش کریں گے کہ راجہ مظفر صاحب سے اس ادھوری اور اس معنی خیز اور اشارتاً بیان کی گئی اس پوسٹ پر کچھ مزید ان سے اس پہ وضاحت حاصل کریں، تاکہ جو پولیٹیکل سائنس کے طالب علم ہیں جو اس مسئلے کے مد و جزر پر نظر رکھتے ہیں اور اس سے ذاتی دلچسپی رکھتے ہیں، ان لوگوں کی کچھ اس حوالے سے رہنمائی ہو۔ امریکہ کے سفیر کا یہ جو دورہ ہے یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں ایک شکر رنجی کسی کیفیت دکھائی دے رہی ہے، بالخصوص جو یوکرین کے معاملے پر بھارت کے نیوٹرل کردار پر اصرار اور اس پر سختی سے قائم رہنے نے امریکہ میں ایک حلقے کو کسی حد تک مایوس کیا ہے۔ یعنی جو اس امید پر تھے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ بھارت چین کے خلاف امریکہ کے اعلی کار کے طور پہ کام کرے گا اور چین کے خلاف استعمال ہوگا، اگر تائیوان کی جنگ چھڑتی ہے تو اس میں کھل کے ساتھ دے گا، اگر کوئی اور اسٹریٹجک منصوبہ امریکہ بناتا ہے تو اس میں عملی طور پر شریک ہوگا، بالکل ایسے کہ جیسے نیٹو امریکہ کی فوجی مہمات کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ لیکن یوکرین میں جو نیوٹرل کردار بھارت نے اپنایا اس سے امریکہ کو تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی اور مایوسی بھی ہوئی ہے۔ اب اگر امریکہ اس امید پر تھا کہ جیسے یوکرین کے بعد چین کے معاملے میں بھی وہ بھارت امریکہ کا پورا ساتھ دے گا، تو امریکہ کی یہ امید پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس مایوسی کے بعد امریکہ میں یہ سوچ پیدا ہونا بہت فطری سی بات ہے کہ امریکہ نے 9/11 کے بعد اپنے سارے انڈے ڈنڈے اور جھنڈے بھارت کی ٹوکری میں ڈال کر بھارت کا دماغ جو ہے وہ خاصا خراب کیا ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے تقریباً کشمیر کے حوالے سے وہی اصطلاحات اپنائیں جو بھارت اپنا رہا تھا، جو بھارت کی میں مستمل تھیں، اور اس کے نتیجے میں کشمیر میں اور اس ریجن میں امریکہ نے اپنی سپیس نہ صرف تنگ کی بلکہ چین کو ایک وسیع سپیس فراہم کی کہ وہ آگے بڑھ کر کوئی رول پلے کرے کشمیر کے حوالے سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کشمیر پر امریکہ اور بھارت یکجان و دو قالب نظر آ رہے تھے اور بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنا پورا بیانیہ جو ہے وہ گھول کر امریکنوں کو پلا دیا ہے، تو اس وقت چین سامنے آیا تھا۔ یہ گزشتہ دہائی کی بات ہے اور اس نے کشمیر کے لوگوں کو، وادی کشمیر کے لوگوں کو سادہ کاغذ پر ویزے جاری کرنے کی ایک پالیسی اپنائی، یعنی ٹریولنگ ڈاکومنٹس کے طور پر بھارت کے پاسپورٹ کی بجائے انہیں ایک سادہ کاغذ پر ایک الگ شہری کے طور پر ٹریٹ کیا جانے لگا۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اس نے نہ صرف وادی کشمیر کے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ چین کی طرف مبذول کی، بلکہ پاکستان میں اور بہت سے حلقوں میں چین کی طرف ایک امید افزا نظروں سے دیکھا جانے لگا اور یہ تصور کیا جانے لگا کہ چین اب
وہ سپیس حاصل کرے گا کہ جو اس تنازع کے اندر امریکہ کے پاس موجود تھی۔ امریکہ نے چونکہ بھارت کی طرف چھلانگ لگا لی ہے، پوری طرح بھارت کی طرف جست لگا لی ہے، اب جو جگہ خالی ہوئی ہے اسے چین پورا کرے گا۔ یہ احساس امریکہ میں بھی اب پایا جاتا ہے کہ امریکہ نے اس حوالے سے مکمل طور پر اپنا وزن بھارت کے پلڑے میں ڈال کر حقیقت میں چین کو آگے بڑھ کر ایک سپیس فراہم کی ہے اور اسے اپنی سپیس بڑھانے کا ایک موقع فراہم کیا ہے۔ تو ایسے میں امریکہ اگر ایک مایوسی کی سی کیفیت میں جا چکا ہے، یعنی پوری طرح تو ظاہر ہے کہ بھارت کے ساتھ سینگ پھنسانا یا بھارت کے ساتھ کوئی بڑا ایڈونچر کرنا اختلافی، وہ تو شاید ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال امریکہ 90 کی دہائی میں بھی چٹکیاں کاٹتا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کیا پوری طرح انوالو ہوتا ہے اس کھیل میں، کیا اس کو جیو اسٹریٹجک کھیل کے طور پہ لڑتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے، کشمیریوں کی امیدوں کو آگے بڑھاتا ہے، یا پھر وہ اس معاملے میں روایتی طور پر جو ایک پالیسی ہے احتیاط کی اور چھپن چھپائی کی، وہ کھیلتا ہے۔ امریکی سفارتکار کا اور سفیر کی سطح کے شخص کا یہاں آنا، اور پھر جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکی سفارت خانہ ہے اسلام آباد کا، اس کا جو فیس بک پیج ہے اس میں مسلسل آزاد جموں و کشمیر کی بات کی گئی ہے، کہا گیا ہے۔ حالانکہ اس طرح کے جو سفارتکار ہوتے ہیں یا ڈپلومیٹک سرکلز ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر یا بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی ایک بیلنسڈ قسم کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ یہاں یہ معنی خیز ہے کہ امریکہ اس کو آزاد جموں و کشمیر جو اس کا ایک نام ہے، سرکاری نام، اس کے طور پر اس نام سے پکارنے لگا ہے اور اسے تسلیم کرنے لگا ہے، اور یہ یقیناً بھارت میں کوئی کے لیے اچھا سائن نہیں ہے، اور بھارت کا بدمزہ ہونا اس سے فطری سا امر ہے۔ اور خود ڈونلڈ بلوم کی مظفر آباد میں موجودگی، باغ میں موجودگی، راولہ کوٹ میں موجودگی اور آزاد کشمیر کی اصطلاحات اور محمد علی جناح صاحب کو خراج عقیدت اور ان کے حوالے سے جو یادگار ہے اس کو گلوریفائی کرنا ٹویٹ کے ذریعے، تو یہ ساری باتیں نئی دہلی کے لیے اپنے اندر کچھ پیغامات بہرحال رکھتی ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہوگا اور اسے دیکھا جائے گا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔